اسلام میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ ایک دم واضح طور پہ 82 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، یعنی 82 مقامات پر اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز ترک کر دیتا ہے تو ذرا سوچو وہ اللہ کی کس قدر نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی جنات اور انسانوں کی خلقت کا مقصد اللہ نے ایک دم واضح طور پہ بیان کر دیا کہ نماز پڑھنا یہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے لوگ اپنا مقصد بھول چکے ہیں، نماز سے غافل ہیں، نماز میں سستی کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھا کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اس کے ٹچ میں رہنا چاہتے ہو تو پھر نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا کمپلسری ہے اور اللہ کو نماز پڑھنا بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو وہ پروردگار اس بندے سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ نماز کو اللہ تبارک و تعالی بے حد محبوب رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پاک ہے، روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز کو اس کے مقررہ وقتوں پر ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ کوئی بندہ نمازوں کو اس کے مقررہ اوقات میں، مقررہ وقتوں میں ادا کرے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص صبح اٹھ کر اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو اب وہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ گیا۔ اور جو بندہ اللہ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے وہ حوادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، رنج و غم سے، آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دل اس کا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس کے دل پر سکینہ نازل فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے کی یہ برکت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، یعنی فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھی، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے پر رسول کریم حبیب خدا مصطفیٰ جان رحمت جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو شخص نماز عشاء کو با جماعت ادا کر لیتا ہے گویا اسے آدھی رات تک جاگنے کا اور عبادت کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے نماز کی۔ ہم نمازوں سے غافل ہیں، اپنی نمازوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ ہم اس دنیا سے، دنیا کے مال و متاع سے محبت کر رہے ہیں، ایک دم اس میں کھو چکے ہیں۔ ہمیں نہ اللہ یاد ہے، نہ نمازیں یاد ہیں، اور نہ ہی ہمیں اسلام کی تعلیمات یاد ہے، اور نہ ہی اسے جاننے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے، کوئی دلچسپی ہے، کوئی رغبت ہے۔ لیکن ایک بات اور
غور طلب ہے، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن برے کاموں سے، بے حیائیوں سے محفوظ نہیں رہ پاتے، بد کرداریوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، زبان ان کی سب سے زیادہ کڑوی ہے، جب بات کرتے ہیں تو بلند آواز سے بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو اس کو اپنی باتوں سے حقیر اور ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو نمازوں کا کیا فائدہ جو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے نہ روکے؟ سب سے بڑا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز بندے کو بے حیائی اور بری باتوں سے محفوظ رکھتی ہے، بچا لیتی ہے۔ لیکن جو شخص برائیوں سے نہیں بچ پاتا، جو شخص بے حیائیوں سے باز نہیں رہ پاتا، جو شخص فحاشی میں مبتلا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، تو گویا اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ پہلے وہ اپنی نماز کو صحیح پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، انشاءاللہ وہ نماز اس کو بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے روک دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا، چلاتا ہوا اور بے قرار بے چین ہو کر بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، اللہ نے 82 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اور نماز میں غفلت اور کاہلی کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، اس کا انجام شیطان کی طرح ہوگا، اس کو شیطان کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہوں گے، تو جنتی یعنی اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، وَلَمْ نَكُ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، قرآن کی آیت ہے۔ تو نماز جو نہیں پڑھتا ہے، نمازوں میں غفلت کرتا ہے، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھا ہے، جو اپنی نمازوں کو برباد کر دیا ہے، وہ شخص جہنم میں جائے گا، دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور اس پر سخت عذاب ہوگا، اس کی سخت گرفت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قائم کرو اور مشرکوں جیسے نہ بنو۔ مطلب جو نماز قائم کرتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ مشرکوں جیسا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ یوں ہی نمازوں میں غفلت کرتا رہا، اپنی نمازوں کو بھول گیا، اپنی نمازوں کو برباد کر دیا، تو وہ کافر ہو جائے، اور جب اس کی موت آئے تو کفر کی حالت میں موت آئے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیو، نماز سے کسی بھی حالت میں غافل نہ ہو، نماز میں کسی بھی طرح سے سستی نہ کرو، نمازوں کو نہ بھولو، اپنی نمازوں کو برباد نہ کرو۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز دین کا ستون ہے، جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ مطلب کتنی بڑی سزا ہے نماز چھوڑنے کی، اور کتنا خطرناک جرم ہے نماز چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا تذکرہ کیا، فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھے گا تو وہ نماز اس شخص کے لیے کل قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کو ادا نہیں کرتا، اس شخص کے لیے نماز نہ نور، نہ حجت، نہ نجات ہوگی، اور اس کا حشر قارون، فرعون
حامان اور ابی خلف کے ساتھ ہوگا. وہ قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ابی خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا, حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوچو, یہ اپنے دور کے ٹاپ لیول کے کافر ہیں, یہ کفر کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں. تو جو نماز نہ پڑھے گا اس کا حشر ایسے بدترین اور بدبخت کافروں کے ساتھ ہوگا. اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, نماز سے کسی بھی حال میں غافل نہ ہو. نماز افضل العبادات ہے, بہت ہی بہترین عبادت ہے نماز. صحابہ کرام اعمال میں کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر شمار نہیں کرتے تھے سوائے نماز کے. اللہ کے رسول نے فرمایا, اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے. مطلب جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے, اس کا لائف سٹائل مسلمانوں جیسا ہے, اس کی پہچان, اس کی علامت, اس کا شعار مسلمان ہے, اسلام ہے. لیکن جو نماز ترک کر دیتا ہے, نمازوں سے دور رہتا ہے, نمازوں سے غفلت کرتا ہے, نمازوں کو بھول بیٹھا ہے, اس نے اپنی نمازوں کو برباد کر دیا ہے. مطلب اس کی حیت, اس کا چلنا پھرنا, اس کا لائف سٹائل سب کچھ کافروں جیسا ہے. قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے, اس کی موت کفر کی حالت میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرمانے سے پہلے جن چیزوں کی آپ نے وصیت فرمائی, ان میں خاص طور سے فرمایا کہ نماز کے معاملے میں, اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یعنی یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے, اور یہی بات بار بار دہراتے رہے. ان ساری چیزوں کو سن کر ایک بات کا اندازہ ہوا کہ اسلام میں سب سے اہم اور سب سے ضروری ہے نماز. جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی گنتی اسلام میں نہیں ہے. وہ کیسا مسلمان ہے, کیسا بلیور ہے, کیسے اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے؟ وہ گمراہ ہو چکا ہے, بالکل بھٹک چکا ہے. اسلام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اسلام کو بھول چکا ہے, اللہ کو بھول چکا ہے, رسول اللہ کو بھول چکا ہے. اور اہل سنت میں خاص طور پر اس بات کو لے کر بہت زیادہ گمراہی ہے. بہت بھٹک چکے ہیں سنی حضرات. انہیں صرف مزارات پر جانا یاد ہے. صبح اٹھتے ہی مزارات کی طرف نکل پڑتے ہیں. جو بزرگ ہیں ان کے دربار میں جاتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے, نماز پڑھنے نہیں جاتے. میرے دوستو یاد رکھنا, تم بنا نماز پڑھے ہوئے ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو. وہ بزرگ بھی, وہ اولیاء کرام بھی, وہ صالحین اور سچے بندے بھی تم پر لعنت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. تم جاتے ہو وہاں کہ ہماری مصیبتیں جو ہیں حل ہو جائیں, ہماری پرابلم سالو ہو جائیں. تمہاری مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ نماز نہیں پڑھتے ہو. تو فرشتے, اولیاء کرام, سب روئے زمین پر جتنی مخلوق ہے سب بے نمازی پر لعنت کرتی. یہاں تک کہ ایک شخص نے یہ تک کہا, میرے خیال سے کوئی بزرگ ہی ہوں گے, میرے ذہن میں یہ جو ہے یاد نہیں ہے مجھے, کہ ایک طرف سے سور آ رہا ہو اور ایک طرف سے بے نمازی آ رہا ہو, تو سور کی طرف دیکھو, بے نمازی کو مت دیکھو. اللہ اکبر. کتنا بڑا جرم ہے نماز چھوڑنا. یعنی کہ بے نمازی سے بہتر ہے سور, بے نمازی سور سے بدتر ہے. اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لو. سرکار غوث پاک کی 11ویں تو یاد ہے, لیکن سرکار غوث پاک نے یہ جو فرمایا کہ اگر کوئی بے نمازی مر جائے, انتقال ہو جائے, تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, یہ فرمان سرکار غوث پاک کا یاد نہیں ہے, صرف ان کی فاتحہ خوانی یاد ہے. 11ویں آئی اور بریانی بنا دی, بس چھٹی. تو یہ کیسا اسلام ہے, یہ کیسی محبت ہے سرکار غوث پاک سے, اللہ کے نیک بندوں سے, اللہ کے سچے بندوں سے. اللہ کے سچے بندوں سے اور نیک بندوں سے محبت تو یہ ہے کہ ان کے طریقہ کار کو اپنایا جائے, ان کے نقش قدم پر چلا جائے, ان کی باتوں پر عمل کیا جائے. لیکن ان کی باتیں بھول گئے, بس فاتحہ خوانی یاد ہے. گمراہ ہو چکے ہیں سنی حضرات, بھٹک چکے ہیں سنی حضرات.
بہت زیادہ بھٹک چکے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں سنیوں میں۔ میری گزارش ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں، فاتحہ خوانی کوئی بری نہیں ہے، اپنے آپ میں بہت اچھا عمل ہے، لیکن پہلے نماز ہے۔ اولیاء کرام اور اللہ کے سچے بندوں کے اور اچھے بندوں کے مزارات پر یا ان کی قبروں پر جانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اس غرض سے جاؤ کہ وہاں سے نصیحت حاصل کرو، ان کے نقش قدم کو یاد کرو، ان کے طریقہ کار کو یاد کرو، ان کی باتوں کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے اس فرمان پر عمل ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرا پرسنلی بلیو یہ ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، چاہے وہ میرے گھر کا بندہ ہو، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ میرے نزدیک ایک گرا ہوا انسان ہے، بدترین انسان ہے، کیونکہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے۔ رسول کرام جو ہمارے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے ہادی و مرشد ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے مثالی ہیں، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا چلنا رسول کریم جیسا ہو، ہماری گفتار رسول کریم جیسی ہو، ہمارا کردار رسول کریم جیسا ہو، ہمارا اخلاق رسول کریم کے نقش قدم پر اترا ہوا ہو، آپ کے اسوہ حسنہ کی چمک ہمارے اندر پائی جائے۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم بالکل بھٹک چکے ہیں، بالکل گمراہ ہو چکے ہیں۔ بس ہمیں فاتحہ خوانی اور جو ہے 10واں 40واں اور تیجا یہ چیزیں یاد ہیں بس، اور سمجھتے ہیں کہ بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ جو شخص پوری زندگی پاپ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، گندے عمل کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، کیا اس کو یہ تیجا 40واں اور یہ فاتحہ خوانی جس کی تم کثرت کرتے ہو یہ چیزیں بخشوا لیں گی تمہیں؟ کسی بھی حالت میں نہیں۔ اس لیے میرے دوستو نماز کو قائم کرو۔ نماز بے حد ضروری عمل ہے۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو تو تمام برائیوں سے اور بے حیائیوں سے بھی بچ جاتے ہو اور اللہ کے نزدیکی اور قریبی بندے بن جاتے ہو، اللہ کے ٹچ میں آ جاتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو نماز ہر حال میں پڑھو۔